الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کا تقابلی جائزہ ارشاد فرمایا، اطاعت مند اور اللہ کا در چھوڑ جانے والوں کا نتیجہ بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا اور وہ جو اللہ کی ناراضگی کو پاتا ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس سے اللہ ناراض ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس سے اللہ راضی ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی تابعداری کی ہے، اللہ کی مان کر ساری زندگی بسر کی ہے، جیسے صحابہ کرام، یعنی چونکہ پہلا جو قرآن کا خطاب تھا وہ صحابہ کرام کی ذوات کے ساتھ تھا، چونکہ ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، تو صحابہ کرام وہ سارے کے سارے اطاعت مند تھے، سارے کے سارے اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنے والے تھے۔ اور ان کے بعد پھر جو صلحائے امت ہیں یعنی نیک لوگ، اور دوسرے نمبر پر کہا وہ بندہ جو اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہیں کرتا، اللہ کی مانتا نہیں، گمراہی میں زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح کافر سارے کے سارے، منافق سارے کے سارے، اور مسلمانوں میں سے نافرمان جو بگوڑے ہیں یعنی اللہ کا در چھوڑ جانے والے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کے اندر کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فرمانبردار اور نافرمان وہ ایک جیسے ہو جائیں، اطاعت مند اور بگوڑے وہ ایک جیسے ہو جائیں، میری ماننے والے اور میرا در چھوڑنے والے وہ ایک جیسے ہو جائیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کائنات مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، دین کے دن کا مالک، جہاں کھرے اور کھوٹے کا فرق کیا جائے گا، جہاں ماننے والے اور منکر کی جزا اور سزا کو بیان کیا جائے گا۔ تو رب کائنات نے اس آیت کے اندر فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کا نتیجہ بیان فرمایا۔ یقیناً جو فرمانبردار ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے،
خوشنودی ہے، جنت کی نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اور دوزخ ان کے لیے تیار ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اگلے حصے میں رب کائنات نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اللہ فرماتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی مانی نہیں، گمراہی کا رستہ اختیار کیا، رب العالمین کی اطاعت والے راستے کو چھوڑ کر نافرمانی والے راستے پر قدم رکھا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جسے جہنم ملے، دوزخ ملے تو بہت برا گھر اسے ملا ہے اور بہت برا ٹھکانہ اسے میسر آیا ہے۔ ویسے تو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور نافرمان لوگ بھی اپنے کرتوتوں کے باعث دوزخ کے اندر داخل ہوں گے، اور وقت مقررہ پر، یعنی جتنا ان کا وقت ہوگا، کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، یعنی جیسے جیسے جرم ہوں گے ویسے ویسے انہیں دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکال کر انہیں جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ یہ کافر کے لیے ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے اور پلٹنے کی جگہ ہے، رب العالمین نے اسے تیار کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، اور لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، سارے لوگ برابر نہیں ہیں، کوئی یہاں پہ، کوئی یہاں پہ، کوئی یہاں پر، یعنی جتنا جو محنت کرتا ہے رب کے دربار میں اللہ اسے اتنا ہی مقام عطا فرماتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو مارتا ہے اللہ کے دربار میں اللہ اس قدر اسے مرتبہ اور عزت اپنے مقام اور اپنے دربار کے اندر عطا فرماتا ہے۔ یہ جملہ ہے قرآن پاک کا کہ لوگ برابر نہیں ہیں، مختلف درجات ہیں لوگوں کے اللہ کے دربار کے اندر، جو جس طرح کا رب کے دربار کے اندر رویہ پیش کرتا ہے، عبادت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کا درجہ اور اسی طرح کا اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ دنیا کے اندر بھی یہی نظام ہے، اور آخرت میں جو جنت رب کائنات نے اطاعت گزار لوگوں کے لیے بنائی ہے وہاں پر بھی یہی نظام ہے۔ جنت اس طرح نہیں کہ سارے برابر ایک ہی جگہ پر ہوں، جنت کے اندر درجات ہیں، کوئی یہاں پر، کوئی یہاں پر، اور کوئی یہاں پر، اور کوئی سب سے بلند، کیونکہ جنت کے اندر جو سب سے بلند درجے ہیں وہ انبیاء کے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جس کا مذہب کے اعتبار سے جتنا زیادہ اللہ کے دربار میں مقام ہوگا، عبادت، اطاعت، رب کی ماننا، ڈر، خوف، حرام حلال میں فرق، شریعت کی راہوں پر چلنا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں، کون اطاعت مند ہے اور کون بگوڑا ہے، کون مانتا ہے، کون نافرمان ہے، کون رب کو راضی رکھتا ہے، کون ناراض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب کے عمل دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک جملہ قرآن پاک کا جو بارہا مقام پر قرآن نے اپنے قاری کے سامنے رکھا ہے، پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اگر یہ دل کے اندر داخل ہو جائے تو بہت سارے گناہ زندگی سے نکل جاتے ہیں، یعنی یہ ادراک کر لینا میں جہاں پر بھی ہوں، خلوت ہے یا جلوت ہے، محفل ہے یا تنہائی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی، لیکن رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے کبھی بھی کسی مقام پر بھی نہیں چھپ سکتا۔ وہ ایک بزرگ نے اپنے مریدین کا رب تبارک و تعالیٰ پر یقین مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ کار انہوں نے استعمال فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہر بندہ کل ایک ایک مرغی ذبح کر کے لائے، لیکن مرغی وہاں پر ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا،
اور یہ طریقہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بڑی قربت تھی، محبت تھی، باقی لوگ حسد کرتے تھے کہ حضرت ان کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کیوں کرتے ہیں، اور انہیں پتا تھا کہ میں کیوں کرتا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ میرا اس کے ساتھ زیادہ تعلق کیوں ہے، محبت اور پیار اور قربت کیوں ہے، آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ کہا کل جاؤ اور ہر بندہ ایک ایک مرغی ذبح کر کے لائے، اور مرغی وہاں ذبح کرے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا۔ سارے چلے گئے، کسی نے پردے کے پیچھے، کسی نے کمرہ بند کر کے، کسی نے دیوار کے پیچھے، یعنی اپنی کوشش کی کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، مرغی ذبح کر کے لے آئے، اور وہ بندہ جس سے سارے جلتے تھے وہ زندہ مرغی لے کے آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی سب نے مرغیاں ذبح کی ہیں، تو زندہ لے کے آیا تھا؟ میں نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا حضور میں نے ہر جگہ تلاش کی کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن میں جہاں جا کے بیٹھتا تھا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا، یعنی میں رب سے نہیں چھپ سکا، ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، رب کی نگاہ کے اندر تھا، مجھے وہ جگہ ملی نہیں جہاں میں چھپ سکوں، تو لہٰذا میں مرغی کو ذبح نہیں کر سکا۔ معنی یہ تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اپنے مریدین محبین کے دلوں کے اندر یہ خوف ڈالتے ہیں کہ تمہیں رب دیکھ رہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کے جو بچے ہیں، مسلمان والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر نہ ڈالیں، اپنا خوف نہ ڈالیں، چونکہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا خوف اور ڈر ایک وقت تک اس پر مسلط رہے گا، وہ ٹینیور ٹائم گزرے گا، جوانی آئے گی، یہ پلٹا کھائے گا، یہ سب کچھ بھول جائے گا، آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے محدثین نے کہا کہ باپ کو چاہیے اور ماں کو چاہیے کہ اولاد کے دل میں رب کا ڈر اور خوف پیدا کرے، یعنی انہیں ڈرائے اللہ سے کہ تمہارا رب ہے، اس سے تم نے ڈرنا ہے، اس کا تم نے خوف کھانا ہے، اور اپنی زندگی کو رب العالمین کے بتائے طریقوں کے مطابق تم نے بسر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ عملوں کو دیکھ کر بندہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اچھا، دوسری آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا، وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا۔ وہ احسان عظیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان ہی میں سے ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، من اصل کے اندر نعمت کو کہا جاتا ہے، اور احسان آسانی کے لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ احسان خود عربی زبان کا لفظ ہے، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ احسان بھی اللہ کی نعمت ہے اور من بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دونوں نعمتوں کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق علامہ قرطبی نے بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابو حلال عسکری آپ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے عربی زبان کی، جس کے اندر آپ نے ایسے الفاظ کو جمع کیا ہے کہ جو دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان میں باریک باریک فرق ہے۔ ان میں سے ایک لفظ آپ نے یہ بھی جمع کیا، آپ نے کہا احسان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور من یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن احسان کون سی رب کی نعمت ہے اور من کون سی رب کی نعمت ہے، آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس فرق کو بیان فرمایا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ ابو حلال عسکری کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دے تو وہ نعمت خالی اس کے پاس نہ ہو، دائیں طرف دیکھو ادھر بھی ہو، بائیں طرف دیکھو ادھر بھی ہو، آگے دیکھو ادھر بھی ہو، کائنات میں مختلف لوگوں کے پاس وہ نعمت موجود ہو، اس نعمت کو عربی زبان کے اندر احسان کہا جاتا ہے، یعنی ایک کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہے۔ میں نے داڑھی رکھی ہے تو یہ کون سی بات ہے، ہزاروں کروڑوں نے اور بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے پگڑی پہنی تو یہ کون سی بات ہے، یہ لاکھوں بندوں نے اور بھی تو پگڑی پہنی ہے۔ میرے پاس یہ چیز ہے تو یہ کون سی بات ہے، فلاں فلاں کے پاس بھی تو یہ چیز ہے۔ تو ایسی نعمت جو ایک کے پاس نہ ہو بلکہ سب کے پاس وہ نعمت، اکثر کے پاس وہ نعمت موجود ہو، اس نعمت کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابو حلال عسکری کہتے ہیں وہ نعمت جسے اللہ دے وہ خالی اس کے پاس نہ ہو بلکہ دائیں دیکھو تو وہ نعمت موجود نہ ہو، بائیں دیکھو تو موجود نہ ہو، آگے پیچھے نعمت کسی کے پاس نہ ہو، جسے رب نے دی ہے خالی وہ اسی کے پاس موجود۔
فرمایا اس نعمت کو عربی زبان میں لفظ من کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا من ہو گیا، اللہ کا احسان عظیم ہو گیا۔ معنی کیا ہے؟ علامہ ابو العلا عسکری کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ نبی تو موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، دانیال بھی تھے، یونس بھی تھے، یوسف بھی تھے، آدم کو بھی رب نے نبوت دے کے بھیجا تھا، ابراہیم بھی نبی تھے، اسماعیل بھی نبی تھے، لیکن وہ سارے نبی تھے۔ اے ایمان والو، رب نے تمہیں عظیم الشان نبی عطا فرمایا، یعنی جو نبی تمہارا ہے ایسا نبی کسی کا نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ واقعہ اس سارے نبیوں کی رب نے امامت رسول اللہ کو عطا فرمایا، سارے نبیوں کا قائد رب نے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے رب نے اس نعمت کے بیان کے وقت جو جملہ استعمال فرمایا وہ احسان کا استعمال نہ کیا، من کا استعمال کیا۔ منع کیا تھا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے ایسی نعمت عظمی تمہیں دی ہے اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دی۔ قومیں بہت ساری آئی ہیں، امتیں بہت ساری آئی ہیں، لیکن جو نبی میں نے تمہیں دیا ہے یہ خالی تمہارا ہی حصہ ہے۔ اور قرآن ان مثالوں سے بھرا پڑا ہے، یعنی اگر آپ چیک کرنا چاہو کہ ہمارا نبی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام اور مرتبہ باقی نبیوں سے جدا ہے اور باقی نبیوں سے اعلیٰ ہے، ممتاز۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں کسی اور نبی کا نام لے کے تو ہم اس نبی کی تنقیص کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم ہی تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ تم نے میرا بھی ادب کرنا ہے اور 1,24,000 پیغمبروں کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہم جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، کسی بھی نبی کی ہم توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب ہم اپنے بچے کو ایمان کا پہلا درس دیتے ہیں تو ہم یہی تو پڑھاتے ہیں انہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا سارے کے سارے رسولوں پر، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ہیں میرا سب پر ایمان۔ میں کسی کی شان کے اندر کوئی ٹیڑھا لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شان بیان کرنا یہ قرآن کے اندر چونکہ موجود ہے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ رب نے جیسا نبی ہمیں دیا ہے ایسا نبی کسی اور کے پاس نہیں۔ اتنی شانوں والا نبی، اتنے مقام اور مرتبے والا نبی اور اتنے کرم رب نے عطا فرمائے، کسی نبی کے حصے کے اندر یہ کام نہیں آیا۔ دیکھیے، ہر نبی جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو ہر نبی نے آ کر تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا، اور جب جب نبی نے قوم کو رب کی طرف بلایا اور دعوت دی، تب تب قوم نے آگے سے پتھر اٹھائے، روڑے اٹکائے، لفظ بولے۔ اور قرآن پاک کے اندر مختلف نبیوں کے الفاظ موجود ہیں، یعنی انہوں نے جب قوم کو بلایا تو قوم نے آگے سے کیا کیا۔ ذرا وہ ایک تناظر دیکھیے۔ جناب لوط پیغمبر یہ اللہ کے دربار کے اندر جس وقت لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، جناب شعیب بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جناب نوح بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا اور قوم کو کہا کہ اے قوم، پتھروں کی پجاری نہ بنو اور پتھروں کے سامنے نہ جھکو، تمہیں میں ایک رب کی طرف بلانے آیا ہوں۔ تو جناب شعیب کو قوم نے کیا جواب دیا؟ قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اپنی بات بند کرو، ہمیں تبلیغ نہ کرو، لرجمناک، ہم تمہیں پتھر ماریں گے اور ہم تمہیں پتھر مار مار کے بستی سے نکال دیں۔ اب دیکھیے، ایک نبی اپنی قوم کو رب کی طرف بلا رہا ہے، قوم آگے سے رسپانس کیا دے رہی؟ قوم آگے سے جواب کیا دے رہی ہے کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے۔ اور جناب نوح جب اپنی قوم کے اندر کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو قوم نے آگے سے جو جملہ بولا قرآن کے اندر موجود ہے۔ قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ لفظ ہم کیسے بولے؟ یعنی قوم نے جناب نوح کی تبلیغ کا جواب یہ دیا۔ قوم کیا کہنے لگی؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تو آپ کو گمراہ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ جدھر ہمیں بلاتے ہیں وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ جس وقت قوم نے جملہ بولا تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے کہا لیس بضلالہ، میں گمراہ تو نہیں، میں تو رب کا رسول ہوں، گمراہ تو تم ہو جنہوں نے سیدھا رستہ چھوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، جناب نوح نے رب کی طرف بلایا تو آگے سے جواب کیا ملا؟ آپ گمراہ ہیں۔
اور جناب نوح خود جواب دیتے ہیں لیس بضلالہ، میں گمراہ نہیں۔ دوسرے مقام پر موجود ہے حضرت ہود، جب آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، قرآن کے اندر موجود ہے، تو قوم نے آگے سے جناب ہود کو کیا کہا؟ قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے ہود ہم دیکھتے ہیں آپ تو بڑے بیوقوف ہیں۔ یعنی یہ قوم تبلیغ کا جواب آگے دے رہی ہے، دعوت کا بدلہ دے رہی ہے، رب کی طرف بلانے کی جزا دے رہی ہے۔ قوم کہتی ہے آپ تو بڑے بیوقوف ہیں۔ جناب ہود نے بڑی سادگی کے ساتھ آگے سے جواب دیا لیس بسفاہ، میں بیوقوف نہیں، میں تو رب کا رسول ہوں۔ اب یہ مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں اس تناظر میں رسول اللہ کی شان آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قوم نے جناب نوح کو گمراہ کہا تو جناب نوح نے خود جواب دیا، کیا کہا؟ لیس بضلالہ، میں گمراہ نہیں۔ قوم نے جناب ہود کو بے وقوف کہا تو آپ نے خود جواب دیا لیس بصفاہ، میں بے وقوف نہیں۔ اب یہ دیکھیے بالکل ایسا ہی ماحول مکے کے اندر بھی ہوا۔ جب رسول اللہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے جس کے دربار میں تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قوم کہنے لگی انک لمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجنون ہیں، آپ تو پاگل ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم 360 کو چھوڑ کے ایک کے پاس آ جائیں۔ اب دیکھیے ادھر قوم نے حضرت نوح کو گمراہ کہا، انہوں نے خود جواب دیا میں گمراہ نہیں، اور اپنی برات کا اظہار کرنا کوئی غلط بات نہیں۔ قوم نے حضرت ہود کو بے وقوف کہا، انہوں نے خود جواب دیا لیس بصفاہ، میں بے وقوف نہیں۔ اور ادھر مکے کے اندر قوم نے رسول اللہ کو کیا کہا؟ انک لمجنون، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ 360 کو چھوڑ کے ایک خدا کی بات کیسے کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ جواب دیتے، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ حضور کی طرف سے جواب زمین آسمان بنانے والا رب دے رہا ہے۔ اب یہ فرق ہے۔ اب دیکھیے ذرا جواب کس انداز میں رب نے دیا۔ رب نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تجھے تیرے رب کی قسم تو مجنون نہیں، تو میرا محبوب ہے۔ یہ جواب آسمان سے رب دے رہا ہے۔ مانا کیا؟ جناب نوح، جناب ہود، انہیں قوم کچھ کہے وہ جواب خود دیتے ہیں، اور رسول اللہ کو کوئی لفظ بولے حضور خاموش رہتے ہیں، جواب رب العالمین خود عطا فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے ان نبیوں میں اور اس نبی میں۔ بلکہ علامہ قرطبی نے یہاں تک جملہ لکھا کہ مکے کے اندر ایک بندے نے رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھا دی تھی، صرف ایک انگلی کا اس نے اشارہ کیا۔ جب حضور نے فاران کی چوٹی پہ بلایا، پہلے دن بلایا لوگ واپس چلے گئے، دوسرے دن بلایا لوگ واپس چلے گئے، تیسرے دن حضور نے جملہ بولا میں اگر کہوں تمہیں پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا پھر میری بات مانو، میں کہہ رہا ہوں رب ایک ہے، یہ 360 جھوٹے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے یہ جملہ بولا تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں ابو لہب موجود تھا، حضور کا سگا چچا، اس نے یوں انگلی اٹھائی، اٹھا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ادھر ابو لہب کی انگلی رسول اللہ کی طرف اٹھی، اس نے اشارہ کر کے کہا اس لیے ہمیں آپ نے بلایا ہے۔ آسمان سے رب نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، اور لفظ کیا بولے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی جرت کیسے ہوئی آپ کی طرف انگلی اٹھانے کی؟ اب یہ دیکھیے انگلی اٹھی تو رب نے پوری آیت نازل فرما دی، اور قیامت تک لوگ لعنت بھیجتے رہے، قیامت تک اس کی پکڑ ہوتی رہے۔ یعنی رب کائنات نے جو محبوب ہمیں دیا ہے بڑی شانوں والا ہے، اس کی شانوں کا بیان کرتے ہوئے زبان بس کر سکتی ہے لیکن اس کی شانیں ختم ہو سکتی۔ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اتنا عظیم الشان محبوب، اتنا رب کے دربار میں مقام اور مرتبہ رکھنے والا دنیا میں آئے امت کی فکر لے کر، معراج پر رب کے دربار میں گئے امت کا درد لے کر۔ رات کو لوگ محو استراحت ہو جاتے، لمبی تان کے سو جاتے، اور آدھی رات کے بعد اٹھ کے میرے محبوب امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے، کبھی غاروں کے اندر، کبھی پتھروں پر، نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے امت کی بخشش کی دعائیں۔ اور قیامت کا ہوش ربا منظر، 50,000 سال کا ایک دن،
اس گرمی کے اندر جب لوگ پیاس پیاس پکار رہے ہوں گے، امت کو بخشوانے کے لیے میرے محبوب سجدے میں اپنا سر رکھیں، اور قیامت کے اس دن کے اندر کبھی میزان پر اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، کبھی سلم سلم کی صدائیں لگا کے پل صراط پار کروا رہے ہوں گے۔ کتنی عظیم الشان نعمت، کتنی عظیم الشان، یعنی یہ وہ نبی ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ جناب موسیٰ پیغمبر نے اللہ کے دربار میں کہا کہ مولا مجھے اس پیغمبر کی امت کے اندر بھجوا دے، یعنی اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے ہی امتی بنا کر بھجوا دے۔ تو اتنا عظیم الشان نبی بن مانگے رب نے ہمیں عطا فرمائے۔ میں ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اے ایمان والو مومنو، رب کا تم پر احسان عظیم ہوا ہے۔ جو نعمت نبی دے کے رب نے تمہیں دی ہے، ایسی نعمت کسی کے پاس موجود ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ کچھ نبیوں پر قوم نے تہمت لگائی۔ سورہ یوسف اٹھائیے، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ سورہ یوسف کا لمبا چپٹر ہے، یعنی جناب یوسف پر زلیخا عورت نے تہمت لگائی برائی کی، اور جس وقت اس نے دروازے بند کیے اور تالے لگائے، جناب یوسف کو اس کے ارادے کا پتہ چلا۔ آپ نبی تھے، اور نبی آپ نے پہلے عقیدہ سنا ہوا ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ جو نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرتا ہے خود گناہ گار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، تو جناب یوسف کو اس کی برائی کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ بھاگ پڑے، اور مفسرین نے لکھا تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جناب یوسف بھاگتے جاتے تھے، تالے خود بخود کھلتے چلے جاتے تھے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا سچے دل سے اگر کوئی برائی سے بھاگنا چاہے، رب رستے خود کھول دیتا ہے۔ یعنی وہ تالے لگے، تالے خود بخود کھل گئے، اور جب آپ آگے گئے تو پیچھے سے اس نے کرتے کو پکڑا تو کرتا پھٹ گیا جناب یوسف کا، تو آگے بادشاہ کھڑا تھا۔ زلیخا نے بادشاہ کو دیکھا تو اس نے، بیوی تھی اس کی، پینترا بدل دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو کیا سزا دیں گے کہ آپ کے گھر میں رہ کے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ تو جناب یوسف تو پیغمبر تھے، نبی تھے، پاک تھے۔ آپ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، میں نے تو کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں کیا۔ جناب یوسف پر تہمت لگ گئی برائی کی، اور ایک عورت نے لگا دی، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، رب نے کہا کہ ہم اس بچے کو بلوائیں گے اور یہ بچہ بول کے فیصلہ کرے گا کہ ہمارا یوسف پاک ہے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ بولنے کی حالت میں نہیں تھا، 1 مہینے کا بچہ کیسے بولے گا، لیکن نبی کی عزت کی بات تھی، رب نے اس سے بلوایا۔ اس بچے نے گواہی دی، اور قرآن کے اندر موجود ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، انہی کے خاندان کا ایک بچہ بطور گواہ بولا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو کہ گناہ گار یوسف ہے یا گناہ گار زلیخا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قمیض کا دامن اگلی طرف سے پھٹا ہے تو پھر غلطی یوسف کی، اور اگر قمیض کا دامن پچھلی طرف سے پھٹا ہے تو پھر غلطی زلیخا کی۔ اور جب قمیض کو چیک کیا گیا تو دامن پچھلی طرف سے پھٹا تھا، تو غلطی زلیخا کی نکل گئی۔ یعنی ایک بچے کی گواہی کے ذریعے رب نے اپنے نبی کی پاکی کو ثابت فرما دی کہ ہمارا نبی پاک۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں دوسرا مقام ہے سورہ مریم، جناب عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگی مریم پر، تو رب کائنات نے مریم کی پاکی کو کیسے بیان فرمایا؟ جناب عیسیٰ نے بنگوڑے کے اندر بول کے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے میری ماں پہ تہمت لگانے والو، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، مجھے رب نے معجزہ بنا کر بھجوایا ہے، میری ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ 2 مثالیں بیان کرنے کے بعد علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ دیکھو جناب یوسف پہ تہمت لگی، بچے نے بول کے گواہی دی، جناب مریم پہ تہمت لگی، بیٹے نے بول کے گواہی دی، اور ادھر مدینہ شریف کے اندر رسول اللہ کی بیوی پہ منافقوں نے تہمت لگا دی، اما عائشہ صدیقہ پر۔ غزوہ بنو مستلق میں جس وقت قافلہ روانہ ہوا
یعنی لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ قافلہ روانہ ہوا تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بندہ پیچھے رہ جاتا اور وہ دیکھتا کہ کوئی سامان وغیرہ کوئی چیز پیچھے تو نہیں، تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حاجت کے لیے تشریف لے گئی، پیچھے قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب آپ واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اونٹ وہاں موجود تھا، تو جو بندہ پیچھے رہ گیا تھا سامان چیک کرنے والا، تو اس نے کہا کہ مومنوں کی ماں یہاں ہے، چونکہ صحابہ کی اما عائشہ ماں لگتی تھی، قرآن نے بیان کیا نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ میری ماں یہاں پر رہ گئی؟ کہا ہاں میں تو حاجت کے لیے گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، بس اتنی ساری بات ہوئی۔ پھر آپ اونٹ پہ سوار ہوئی، قافلے کے ساتھ جا کر مل گئی، تو منافق لوگوں نے اس بات کو آگے لیا اور تہمت لگا دی، کہا دیکھے ایک بندہ پیچھے رہ گیا تھا، نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، انہوں نے پتہ نہیں آپس میں کیا کیا، یہ منافقوں کی تہمت۔ اب یہ اتنا بڑا بہتان رسول اللہ کی بیوی پہ لگا، لیکن رسول اللہ اپنی زبان سے نہیں بولے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ بولیں، آپ کہیں کہ آپ کی بیوی پاک ہے۔ کہا میں اگر بولوں گا تو عدل ٹوٹ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ اپنی بیوی کی خود صفائیاں دے رہے، میں نہیں بولوں گا۔ اور جب رسول اللہ خاموش ہوئے، رب کائنات نے قرآن کی 17 آیتیں نازل کر کے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، نبی بھی پاک ہے اور نبی کی گھر والی بھی پاک ہے۔ اب ادھر دیکھیں، یعنی نبی پہ تہمت لگی، گواہی بچہ دے رہا ہے، نبی کی ماں پہ تہمت لگی، گواہی بچہ دے رہا ہے، اور ادھر نبی کی بیوی پہ تہمت لگی، گواہی آسمان سے اللہ نازل فرما رہا ہے۔ یعنی عظیم الشان نبی رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جڑنا چاہیے، یعنی اپنے نبی کے طریقے، اپنی نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات انہیں زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ نبی کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ امتی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے گزر جائے اس کی زبان پہ درود و سلام ہی نہ آئے۔ چلیں گے تو محفل ہے نا، محفل کے علاوہ بھی ہمیں ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا پھول پیش کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو زمین آسمان بنانے والا رب بھی کر رہا ہے، اور کوئی کام نہیں کرتا، درود وہ بھی پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کا نور ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم